بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا اور فیصلے کی روشن باتیں، اور تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے تمام روزے رکھے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 قسم کی خاص چیزیں عطا فرماتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئی، اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیطان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور شیاطین کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے دن سے جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ جب ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ روزے دار کو اللہ نے کس قدر مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت کی حوریں ان کو اپنا شوہر بنانے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جنت کے دروغہ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے جہنم کے دروغہ مالک، امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام، زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کر دو، اور ان شیاطین کو توک اور ہتھوڑوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دو، تاکہ یہ شیاطین میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں میں فساد نہ پھیلا سکیں اور ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کریں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام تر شیاطین کو اس وجہ سے قید فرما دیتا ہے تاکہ یہ شیاطین میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا نہ سکیں اور میری رحمت سے دور نہ کر سکیں، اور میرے گنہگار بندے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں میری عبادت کر سکیں اور میری رضا کو حاصل کر سکیں، اور میں اپنی رحمت سے اپنے گنہگار بندوں کو بخش دوں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 خاص انعامات کی اور ان 5 خاص چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی نبی کو امت کو یہ 5 قسم کی چیزیں عطا نہیں کی گئی،
جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہر رات اور ہر دن میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5 کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان المبارک کے ہر دن میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوتی ہے ان تمام تر لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر گنہگار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح شام دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ طلب کرنا ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔